وہ جمعے کا ایک چمکیلا دن تھا۔ رونق علی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زلزلوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی توپ کے گولے کی طرح مجھ سے ٹکرایا اور لپٹ گیا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی ہڈیاں کڑکڑاتی محسوس ہوئیں۔ اوہو، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ نہیں، پہلے تم میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ خبر ایسی ہے کہ میں کسی طرح کا خطرہ شطرہ مول نہیں لے سکتا، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور الماری سے بی پی آپریٹس نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس کا بلڈ پریشر دیکھا اور بتایا کہ تھوڑا سا زیادہ ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ نہیں، میں پھر بھی ایک گولی کھا ہی لوں۔ اس نے جھٹ سے ایک گولی نگلی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے بہت بڑے چہرے پر دبے دبے جوش کی چمک تھی۔ اچھا، اب بتاؤ بھی، یا مجھے ہارٹ اٹیک کرواؤ گے؟ اس نے ایک بار پھر مجھے اپنے جبھے میں لیا اور مجھے بالوں سے جھنجھوڑ کر بولا، خاور، مجھے پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا، پر اس وقت تو تیری خوش قسمتی کا ستارہ اونچا چلا گیا ہے۔ اب کچھ منہ سے بھی پھوٹو گے رونق بھائی؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بلقیس نے بلایا تھا، تو پھر؟ تیری دلی مراد پوری ہو رہی ہے خاور، بلقیس تم سے شادی پر راضی ہے۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، قرب و جوار گھومتے محسوس ہوئے۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو چکا تھا، یا یہ کوئی جاگتی آنکھوں کا خواب تھا؟ اگلے آدھ گھنٹے میں میرے اور رونق علی کے درمیان تفصیلی بات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بلقیس نے تمہارے سارے اندیشے اور خطروں کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گی۔ مجھے ابھی اس خبر پر پوری طرح بھروسہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی سینے میں ایک دھیما سا شادیانہ بجنا شروع ہو گیا۔ یہی جرت تھی جو میں بلقیس کی طرف سے چاہتا تھا۔ ہاں، یہی توانائی، یہی حوصلہ۔ میں جانتا تھا کہ ہمارے دل میں سچائی ہے، ہم آگے بڑھیں گے تو راستے ملیں گے۔ دشواریاں تو ہر سفر میں ہوتی ہیں، مسافر کی ہمت ہی سفر کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ چودھری رونق بھی در حقیقت علاقے کے اسی زمیندار طبقے سے تھا جو برسوں گزرنے کے باوجود مجھے برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور دل میں قدورت رکھتے تھے۔ لیکن اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ چودھری رونق علی بھی میرے لیے بروں میں ایک اچھا تھا۔ پہلے دن سے آج تک وہ ہر مرحلے میں میرا دوست ہی رہا تھا۔ اس نے اپنے 5 کلو وزنی ہاتھ سے ایک بار پھر طوفانی انداز میں میری پیٹھ تھپکی اور بولا، حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا خاور، تم دیکھنا، بس دیکھتے دیکھتے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو رونق بھائی کہ برادری کے سامنے اس شادی کا اعلان بعد میں ہوگا، کیا یہ بات تب تک چھپی رہ سکے گی؟ کیوں نہیں چھپی رہے گی، ہم اس کا پورا انتظام کریں گے۔ چلو وقتی طور پر چھپ جائے گی، لیکن جب اعلان ہوگا تب۔ رونق علی نے اپنے مخصوص انداز میں حقے کا ایک طویل کش لیا اور اس کے چہرے پر مدبرانہ سنجیدگی نظر آنے لگی، حالانکہ ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ وہ بولا، خاور، سچی بات ہے کہ ہماری برادری کے چودھریوں اور زمینداروں نے ہمیشہ تم سے فائدہ لینے کے بارے میں ہی سوچا ہے۔ وہ تمہیں برتتے رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ رونق علی کے لہجے میں گہرا تعصب تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے بات جاری رکھی، دیکھو خاور، غور کرنے والی بات ہے، تمہارا نام بلقیس کے ساتھ پہلی بار تو نہیں لیا جائے گا، اس سے پہلے بھی لیا جاتا رہا ہے۔ اگر ان میں اتنی ہی غیرت شیرت تھی تو پھر اب تک چپ کیوں رہے؟ اس سوال کا جواب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ خود کچھ کرنے شرنے کے قابل نہیں، یہ دوغلے ہیں، اپنی مجبوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت جتاتے ہیں اور تمہیں حویلی میں دیکھ کر ان کے دل میں بھانبڑ بھی جلتے ہیں۔ تمہارے اور بلقیس کے معاملے کو انہوں نے خواہ مخواہ اپنی ضد بنایا ہوا ہے۔ برادری میں اس سے پہلے بھی باہر شادیاں ہوتی رہی ہیں، عورتوں کی دوسری شادیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ والی جی کی اپنی ایک بہن تھی جس کا شوہر پرانی دشمنی میں مارا گیا تھا، والی جی نے اپنی بہن کی دوسری شادی کی تھی۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ بس ضد ہے، اور اگر یہ ضد ہے تو پھر ہمیں بھی ان ضدیوں کے سینے پر مونگ دل دینی چاہیے، جو ہوگا دیکھا شیکھا جائے گا۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے رونق بھائی کہ کہیں کوئی فتور نہ پیدا ہو جائے، ہم آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے نہ لگ پڑے۔ تم دیکھ لینا خاور، کچھ نہیں ہوگا، ان لوگوں کو اپنا عیش و آرام سب سے زیادہ پیارا ہے، انہوں نے جھاگ کی طرح بیٹھ جانا ہے۔ میں رات تک اور پھر رات کے آخری پہر تک جاگتا رہا، میرے سینے میں ہیجان برپا تھا، لیکن میں ہر پہلو پر سوچ رہا تھا۔ بلقیس کی صورت بار بار نگاہوں میں آتی تھی
اور میں دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اگر ایک بار بلقیس کو اپنے بازوؤں میں بھر لوں اور جی بھر کر پیار کر لوں اور تھوڑا سا جی لوں تو پھر شاید مرنے کا بھی کوئی قلق نہیں رہے گا۔ ہاں، وہ میرے لیے کچھ ایسی ہی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک بار پھر وہی بات کہوں گا، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ اگلے سے اگلے روز رونق علی ہی کی زبانی اس معاملے کی کچھ اور تفصیل سامنے آئی۔ رونق علی نے بتایا کہ بلقیس کی چھوٹی بہن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ پہلوٹھی کا بچہ بڑی منت و مرادوں کے بعد دنیا میں آیا تھا۔ دراصل بلقیس کی اس بہن کا نام خالدہ تھا اور وہ کافی عرصہ بلقیس کے ساتھ حویلی میں بھی رہی تھی۔ خالدہ کی شادی گجرانوالہ میں ہوئی تھی اور آج کل وہ اپنے شوہر چودھری سلیم کے ساتھ گجرانوالہ میں ہی رہتی تھی۔ رونق نے بتایا کہ اس خوشی کے موقع پر بلقیس چند روز کے لیے گجرانوالہ جا رہی ہے۔ وہ اپنے بہنوئی کے گھر رہے گی۔ یہ شادی خاموشی سے وہیں انجام پائے گی۔ بہنوئی اور بہن بلقیس کے رازدار ہیں۔ رونق نے بتایا کہ وہ خود بلقیس کے سرپرست کی حیثیت سے گجرانوالہ جائے گا۔ نصر اللہ اور بہنوئی سلیم دلہن کے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ میرے گواہوں میں تیمور اور شبیر ہوں گے۔ رونق علی کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر خانے میں بہت سا انتظام کر لیا گیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بار بلقیس سے مل کر تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، میں بلقیس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا، اب ایک ہی بار مل لینا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو رہا؟ تم کیا شے ہو یار، جب دیر ہو رہی تھی تب بھی پریشان تھے، اب جلدی ہو رہی ہے تب بھی پریشان ہو۔ ایسے کاموں میں ایسے ہی ہوتا ہے یار۔ اب دیکھو نا، ایک سنہری موقع ہے کہ بلقیس کو خالدہ کے گھر جانا ہے۔ اگر اس موقع پر یہ کام ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ کیا یہ تمہارا مشورہ تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پلاننگ شلاننگ ہے خود بلقیس بیٹی ہی کی ہے۔ وہ اس سارے معاملے کی اونچ نیچ کو بڑی چنگی طرح سمجھ رہی ہے۔ آج سے 15-20 دن پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ میرے خیال میں بلقیس ان دنوں ہمت دکھا رہی ہے۔ میں نے بھی ابھی تک بیبے جی اور عارفہ کو کچھ نہیں بتایا اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی۔ بلقیس نے آج خاص طور سے یہ بات کہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آج تم والدہ اور عارفہ سے بھی بات شات کر لو۔ بس یہ دھیان میں رہے کہ اس شادی کی خبر ہم کل 7 بندوں کو ہونی ہے۔ 4 گواہ، بلقیس کی بہن اور تمہاری بہن اور ماں جی۔ کسی 8ویں بندے تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی اور بلقیس کی مجبوریوں کا بھی احساس تھا۔ شاید وہ جو کر رہی تھی اور جس طرح کر رہی تھی ٹھیک کر رہی تھی۔ ایک بار شادی ہو جاتی تو پھر بعد میں معاملات کو سنبھالا جا سکتا تھا، مگر شادی سے پہلے پنڈورا باکس کھل جاتا تو شاید حالات بس سے باہر ہو جاتے۔ اس روز نہ صرف والدہ اور عارفہ سے اس بارے میں میری بات ہو گئی، بلکہ میں نے شام سے پہلے بلقیس سے بھی ایک ملاقات کر لی۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں، جن میں 1-2 باتیں خاصی اہم تھیں۔ میں نے کہا، بلقیس، یہ تم ایک دم اس فیصلے پر کس طرح پہنچ گئیں؟ وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر بولی، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا جانتا ہوں؟ میں نے کسی بھی صورت تم کو یہاں سے جانے نہیں دینا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت محبت سے آگے ہے۔ نہیں خاور، محبت آگے ہے اور اتنی آگے ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ خوش۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بلقیس کہ میں تم سے زبردستی کر رہا ہوں، بلیک میل کر رہا ہوں تمہیں۔ خدا کے لیے خاور، محبت کو اور محبت کے جواب کو اتنے گھٹیا نام نہ دو۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب میں تمہارے دل میں دیکھ سکتی ہوں، وہاں سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے مجھے۔ وہ جذباتی انداز میں بولی۔ لیکن بلقیس، ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے؟ کیا ہم اسے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں خاور، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں شاید تم نہیں دیکھ رہے۔ اس جلدی میں ہی بہتری ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہو جانے دو۔ آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی گردن جھک گئی اور پھولدار شال نے پھسل کر گھونگھٹ سا بنا دیا۔ میں نے عمیق سانس لیتے ہوئے کہا، چودھری یعقوب کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، لیکن تم بیبے جی اور عارفہ کو ضرور بتا دینا۔ میں نے آج انہیں بتا دیا ہے۔ کیا کہا بیبے جی نے؟ کہا تو کچھ نہیں، بس ان کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ بلقیس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔
اور پھر جیسے گرمی کی تپتی دوپہر اچانک کالی گھٹاؤں سے ڈھک جاتی ہے، یا سرما کی ٹھٹری ہوئی صبح کو یکایک سنہری دھوپ کی سوغات مل جاتی ہے، یا پھر ویران شب و روز کو کسی رنگا رنگ تہوار کی آمد تہس نہس کر دیتی ہے، میری زندگی میں بھی وہ دن آ گیا جس کا گزر میرے خوبصورت سپنوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ گجرانوالہ کے نواح میں چودھری سلیم کا گھر ایک کنال کا تھا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا گودام تھا۔ گھر میں صرف 2 ملازمائیں تھیں، انہیں چند روز کی چھٹی دے دی گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق رونق علی، نصر اللہ، تیمور اور شبیر وغیرہ بڑی رازداری سے چودھری سلیم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیوں دل میں آخری وقت تک کچھ کھٹکا سا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کوئی عفریت ہماری اس خوشی کو ہڑپ نہ کر جائے، وہ خوشی جو ایک زمانے کے بعد اور 1000 زخموں کے صلے میں حاصل ہو رہی تھی۔ بیبے جی مسلسل مسلح پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گی جب تک سب کچھ بخیریت انجام نہیں پا جائے۔ مولوی صاحب کی آمد بہت تاخیر سے ہوئی، آخر وہ عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے۔ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ دبلے پتلے سے تھے، عمر 60-65 سال ہوگی۔ ان کی وضع میں عجیب سی سادگی اور چہرے پر نورانیت تھی۔ بڑی دھیمی آواز میں بولتے تھے اور سحر سا طاری کر دیتے تھے۔ پتہ چلا کہ مولانا یوسف نامی یہ بزرگ بلقیس کے والد کے دوست تھے اور ان کے پیر کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ اس گھر کی 4 دیواری میں بڑی خاموشی سے میرا اور بلقیس کا نکاح ہو گیا۔ بلقیس ایک نئے لیکن سادہ لباس میں تھی۔ تیمور نے بھی مجھے زبردستی گلاب کے پھولوں کا ایک ہار پہنا دیا تھا۔ مولانا یوسف نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تھوڑی سی خوشبو لگائی۔ بیبے جی نے ہماری دیر تک بلائیں لیں اور ماتھے چومتی رہیں۔ بھائی سلیم نے اپنے گھر کی بالائی منزل ہمارے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اس کے 2 پورشن تھے، ایک پورشن میں بیبے جی اور عارفہ کا قیام تھا، دوسرے میں میرا اور بلقیس کا۔ عروس کی شب کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی۔ میں نے پہلی بار بلقیس کو اپنی کلائی کا وہ زخم دکھایا جو قریباً 8 برس پہلے کی یادگار تھا۔ بلقیس کے لیے دل میں پیدا ہونے والے شدید رومانی خیالات سے خوف زدہ ہو کر میں نے خود کو لالٹین کی چمنی سے جلا دیا تھا کہ ان سوچوں کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے میری کلائی کو اپنی ہنائی انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ میرے دیوانے پن کی ایک جھلک۔ کیسا دیوانہ پن؟ قریب ہی ایک چھوٹا گول آئینہ پڑا تھا۔ میں نے وہ آئینہ اس کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس کا دیوانہ پن۔ وہ سرخ ہو گئی اور ناراض نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ جلنے کا یہ زخم کب اور کیسے آیا تھا۔ تم بڑے عجیب ہو خاور، آہستہ آہستہ تم نے مجھے بھی عجیب بنا دیا ہے۔ میں نے خود سے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے، تم سے دور رہنے کی بڑی قسمیں کھائی ہوئی تھی، لیکن تم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا ہے خاور۔ اس نے تھکے تھکے انداز سے اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بلقیس، میں اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں۔ تمہیں اس طرح باہوں میں لیے لیے مجھے موت بھی آ جائے تو ذرا پرواہ نہیں۔ وہ اپنی تمام تر خوشبو اور گداز کے ساتھ میرے سینے میں جذب ہو گئی۔ سوئی سوئی آواز میں بولی، آج مجھ سے ایک وعدہ کرو خاور، اس جاگیر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی مشکلیں بھی کھڑی ہو جائیں، تم جاگیر کے اور جاگیر والوں کے ساتھ رہو گے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ وعدہ؟ وہ مجھ سے لپٹے ہوئے بولی۔ ہاں وعدہ۔ پکا وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ اس نے مجھ پر محبت کی بارش کر دی۔ اس کے دل گداز محصور کن پیار نے مجھے ڈھانپ لیا۔ وہ جیسے ایک ہی وقت میں گھنگور گھٹا بھی تھی اور ترسی ہوئی دراڑوں والی پیاسی دھرتی بھی۔ اس ریشمی شب کے سناٹے میں، اس ملگجے اندھیرے میں اس کی خود سپردگی نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ جب میں اس کے بالکل قریب تھا اور اس کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں والی جی کا خیال آ گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ والی جی نے ایک مرد کی حیثیت سے بلقیس کی قرار واقعی قدر نہیں کی، یا شاید وہ قدر کرنے کے دور سے ہی گزر چکے تھے۔ اس شب جب میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تھا اور ایک خوشبودار ریشم میں ڈوبتا اور دھنستا چلا جا رہا تھا، میری نگاہ اندھیرے میں چمکنے والے ایک روشن نقطے پر پڑی۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی لشکاریں مارتا ہوا کوکا تھا جو محبت کے اس سفر میں پل پل میرے ساتھ رہا تھا، جو مجھ سے اشاروں کے نایوں کی زبان میں باتیں کرتا تھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، سفر جاری رکھنا، کیونکہ سفر شرط ہے اور اسی سے منزل کی امید بھی وابستہ ہے۔ میں نے اس روشن نقطے پر اپنے جلتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ 4-5 دن بڑے یادگار تھے۔ یوں لگتا تھا کہ دنیا جہاں کی مسرتیں اس 4 دیواری میں سمٹ آئی ہیں، جہاں میں
بلقیس، بیبے جی اور عارفہ رہ رہے ہیں۔ رونق علی، نصر اللہ اور تیمور وغیرہ جیسے خاموشی سے آئے تھے، ایسے ہی راجوال واپس جا چکے تھے۔ مولوی یوسف صاحب 2 دن ہمارے ساتھ رہے، پھر وہ بھی چلے گئے۔ ان کی شخصیت میں عجیب سا سحر تھا۔ بندہ جتنی دیر ان کے قریب موجود رہتا تھا، لگتا تھا کہ کسی محفوظ اور سکون بخش حصار کے اندر ہے۔